آیا رمضان تو جا رہا ہے، روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی تو بس سستی، اس میں بھی باتیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں کمانا چاہیے، اعمال شوق کے ساتھ کرنے چاہیے، پھنسی پھسائی کے ساتھ نہیں۔ تراویح پڑھیں تو شوق کے ساتھ، یہ نہیں کہ آپ گنیں گے اور حافظ صاحب کو دن کو یہ کہیں گے حافظ صاحب آج تو 5 منٹ آپ نے زیادہ لگائے، کم نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ روزہ بھی رکھیں۔ ادھر سے حدیث میں فرمایا نا کہ صبر کا مہینہ ہے، آپ کی صبر کا امتحان ہوگا دن کو روزے کی حالت میں۔ پیاس لگ گئی تو آپ سر کو پیٹ رہے ہیں، ہائے ہائے کیا بھائی، صبر کا مہینہ ہے۔ بھوک لگ گئی تو آپ پیٹ پکڑ گئے، وہ کاری میں اختیار، صبر کا مہینہ ہے۔ جس طرح آپ روزے کی حالت میں آپ کو صبر دکھانا ہے، ٹھیک اسی طرح آپ کو تراویح میں بھی صبر دکھانا ہے۔ حافظ صاحب 1 پارہ 1.5 پارہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے، تحمل سے کام، برداشت سے، محبت کے ساتھ تراویح پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ پیچھے پیچھے کھڑے ہیں ٹیک لگا کے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرات علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ہے کہ جب حضرات صحابہ تراویح پڑھنے آتے تھے اور اس میں جو بڑی بڑی عمر کے ہوتے تھے وہ بھی کھڑے کھڑے تراویح پڑھتے تھے، یہاں تک کہ تھک جاتے تھے تو لاٹھی کے ذریعے سے سہارا لیتے تھے، یعنی تراویح نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اگر آپ کھڑے نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، شریعت کوئی ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کرتی ہے، کھڑے نہیں تو بیٹھ کے پڑھیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، ہر ایک کا دن کا 1 پارہ ہونا چاہیے، کم سے کم، زیادہ ہو وہ منع نہیں ہے۔ ہمارے حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالی جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، حضرت امام صاحب رمضان میں 61 قرآن پڑھتے تھے، 61 قرآن، 60 قرآن وہ اپنے پڑھتے تھے، 1 قرآن تراویح کا، دن کو 1 قرآن، رات کو 1 قرآن، دن کو 1 قرآن، رات کو 1 قرآن، 30 قرآن ہوتے ہیں 1 تراویح۔ اللہ، وہ بھی تو انسان۔ تو کم سے کم رمضان میں ہمارا 1 قرآن ہونا چاہیے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ دن کا 1 پارہ، اس سے زیادہ کرے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے، ثواب کی بات ہے، دن میں کم سے کم 1 پارہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 جو نوافل ہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، یہ نمازیں ہم سے قطعاً نہیں چھوڑنی چاہیے۔ 11 مہینے ہم تہجد نہیں پڑھ پائے تو کیا رمضان میں نہیں پڑھیں؟ کیا اتنے ہم گزر گئے، اتنے سست ہو گئے کہ رمضان میں اٹھ رہے ہیں سحری کے لیے پھر بھی ہمیں تہجد نصیب نہیں ہوتی ہے؟ اگر ہم سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، رمضان ہمیں مل رہا ہے، پھر بھی تہجد نصیب نہیں، سوچنا چاہیے کہ میں کتنا گر چکا ہوں۔ تو تہجد نہیں چھوڑنی چاہیے، کم سے کم 2 رکعت تو ضرور، اس کے بعد دعا، تہجد میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد چاشت ہے، چاشت ہماری نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حدیث میں آیا جس نے 2 رکعتیں اشراق کی پڑھی اس کو 1 حج 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ چاشت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اوابین، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں ہوتی ہیں، ان کا نام ہے اوابین۔ حدیث میں آیا جس نے 6 رکعتیں اوابین کی پڑھی اس کو 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ہم رمضان میں بھی نہیں کمائیں گے؟ تو مغرب کے بعد تو کوئی نظر نہیں آتا مسجد میں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، صبر سے کام لیں گے۔ کتنا وقت لگے گا؟ 10 منٹ لگیں گے، 12 منٹ لگیں گے، اور وہ 12 منٹ بلکہ اس سے زیادہ ہمیں باہر لگتے ہیں باتوں میں، یہاں سے نکلے ایک دوسرے کو موبائل دکھائے، چلتے چلتے گھر میں بہت دیر سے پہنچتے ہیں، تو وہ 10-12 منٹ ہمارے مسجد میں لگ جائے اور وہ 6 رکعت اوابین پڑھ لے تو اللہ اکبر۔ 11 مہینے نصیب نہیں ہوتے، کم سے کم رمضان میں تو اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔